بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو یہ ناظرین، پچھلے دنوں کچھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس میں بہاولپور جو اسلامیہ یونیورسٹی ہے اس کے چیف سیکیورٹی آفیسر کو پولیس نے گرفتار کیا ہے، جس سے ایسی چیزیں برآمد ہوئی ہیں جو اس کے موبائل فون تھا، جو ہارڈ ڈرائیو، جو ڈاٹا تھا اس کے پاس، جو ڈاٹا نکلا ہے موبائل فون میں سے، جس میں تقریباً 5500 کے قریب ایسی غلاظت بھری تصاویر، ویڈیوز، فحاش ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں جو کہ غالباً اسی یونیورسٹی بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کی فیمیل جو سا اسٹاف ہے، فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، انہی کی ہیں۔ بات کچھ ہوا ہے کہ کچھ دیر پہلے کہ یہ سے اعزاز شاہ صاحب ہیں، جن کا نام ہے چیف سیکیورٹی آفیسر ہے، جو سا ریٹائر میجر ہے۔ تو یہ اعزاز شاہ صاحب ہے جو سا ایک گاڑی پہ جا رہے تھے، ڈیٹ مار رہے تھے شاید کسی کے، شاید وہ اسی یونیورسٹی کو کوئی لڑکی تھی کیا ایسا، یہ چیز نہیں پتہ، لیکن وہ گاڑی میں جا رہا تھا اور سامنے اس نے دیکھا ہے کہ پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے، تو اسے وہیں سے اپنی گاڑی موڑی ہے، یو ٹرن لیا ہے اور رونگ وے اپنی گاڑی ڈال دی ہے۔ پولیس نے یہ چیز دیکھی ہے، ان کو یہ چیز مشکوک لگی ہے اور انہوں نے پیچھا کیا ہے اس کا، جب پیچھا کیا ہے اس کو روک لیا، اور جب اس کی گاڑی کی تلاشی لی گئی ہے، اس کے اپنے بٹوے میں سے تقریباً 10 گرام آئس برآمد ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چرس اور غیر ممنوعہ ادویات جو جنسی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ایسی ادویات باہر نکلی ہیں۔ اور بعد میں جو اس کا موبائل فون تھا، موبائل فون جو سا اس کا تھا، اس میں سے ڈاٹا نکلا ہے تقریباً 5500 کے قریب اس میں سے ایسی فحاش ویڈیوز، تصاویر برآمد ہوئی ہیں جو کہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی یونیورسٹی کی طلبات کی ہیں۔ تو بعد میں جب اس سے مزید سوالات کیے گئے ہیں، اعزاز شاہ سے مزید پولیس نے انکوائری کی ہے، اس سے کوسچننگ کی ہے، تو اس نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ اتنا مواد آیا کہاں سے ہے، تو جس سے اس نے یہ بتایا کہ یہ ساری یونیورسٹی تصاویر ویڈیوز ہے، یہ ساری اسی یونیورسٹی کے فیمیل اسٹاف فیمیل آفیشلز کی ہیں، طالبات کی ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کیا سسٹم ہے، یہ کیا ماجرا ہے، تو یہ ایسا سین تھا، ایک بہت بڑا ایک گینگ چل رہا ہے اس یونیورسٹی میں کہ اس نے اپنے خود یہ ایڈمٹ کیا ہے، کہتا جی جو سی یونیورسٹی میں طالبات پڑھتی تھی، ایک دیکھا جائے تو ایک گورنمنٹ یونیورسٹی ہے، تو گورنمنٹ یونیورسٹی میں اسکالرشپس کے لیے اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے رہتے ہیں کہ جو ان سے نہیں افورڈ کر سکتے فیس وغیرہ، تو گورنمنٹ جو سی یونیورسٹیوں سے ہوتی ہے وہ ان کو ریلیف دیتے ہیں، ان کی فیس معاف کر دی جاتی ہے، کافی ان کو اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ تو اسی بیس پہ جو اپلائی کرتی ہے ان کو نیڈ ہوتی ہے کہ اس کی فیس معاف کر دی جائے، تو اسی کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ایسی اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ان کو جب وہ اپنا اپلائی کا جو بھی آپشن کرتی ہیں تو ان کے پاس جب آتی ہیں تو ان سے آگے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری یہ خواہشات پوری کی جائیں تو ہم آپ کا کام کر دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ان سے طلبا جن کے مارکس کم آتے ہیں، گریڈس کم ہیں، وہ جب اگر بات کر دیں کہ ہمارے مارکس کم ہیں تو ایسے انکریز کر دیے جائیں، تو ان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ پورا پتہ لگا ہے کہ صرف یہی شامل نہیں ہے، تقریباً 11 طلبا، 11 اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کی گینگ میں شریک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 اساتذہ بھی ہیں جو اس کی گینگ میں شامل ہیں۔ یہ پورا ایک انہوں نے سسٹم چلایا ہوا ہے کہ پورا دیکھتے ہیں کہ ارد گرد اپنے ماحول میں جائزہ لیتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں کہ کون سی ایسی ہے جو جس کا ہم نے شکار کرنا ہے، کون سے اسٹوڈنٹ جس کی باتیں سن لیتے ہیں، یا پتہ لگ جائے ان کو کہ کون سے جس کے مارکس کم آئے ہیں یا جس کے مارکس کم آنے ہیں اس کو ٹارگٹ کرنا ہے انہوں نے، یا جو کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی فیس معاف کرانی ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے انہوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک الگ چیز ہو گئی نا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ لگا ہے، مزید انکوائری کی گئی تو پتہ لگا ہے کہ انہوں نے پورا سسٹم چلایا ہوا ہے کہ یہ منشیات فروخت بھی کرتے ہیں، اس یونیورسٹی میں یہ منشیات فروخت بھی کر رہا ہے، اس کے اپنے بٹوے سے بھی شامل برآمد ہوئی ہیں، شاید ان کو مزید ملی ہو، ان کے جو سے اڈے وغیرہ ہیں ان سے مزید مل گئی ہو، لیکن یہ پتہ لگا ہے کہ یہ منشیات فروخت بھی کی جاتی تھی اس یونیورسٹی میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی ہے جہاں واقع ہے، یہ بہاولپور جو سا ہے وہ ایک بہت بڑا شہر بھی مانا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ایریا جو سا تھا وہ بیکورڈ ایریا آ جاتا ہے اس میں، تو زیادہ تر لوگ جو سی ہیں، وہ لڑکیاں جو سی ہیں، وہ بچیاں جو سی ہیں، وہ بیکورڈ ایریا گاؤں وغیرہ سے آتی ہیں۔ پہلی بات تو وہاں کے علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اسکول کے آگے تعلیم دلوانا اپنی بہن بیٹیوں کو پسند ہی نہیں کرتے، اور جو تھوڑا بہت کوششوں کے بعد جو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے بڑی یونیورسٹیز میں اپنے ڈریمز پورے کرنے کے لیے ایک بڑا آدمی بننا ہے جی، تو اس کے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، تو ایسے جانور، ایسے حیوان جو سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تعلیمی نظام کو تہس نہس کرنا ہے انہوں نے پاکستان کے، کہ جو پڑھنا چاہتا ہے اسے پڑھنے نہیں دینا۔ اب آپ دیکھیں کہ واقعہ اب یہ پیش آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب جو ان سے پڑھ رہی ہیں، پہلی بات ہے جو ان سے پڑھ رہی ہیں 100% شور ہے مجھے کہ بہت سے پیرنٹس ہیں انہوں نے کوئٹ کروا لیا ہونا ہے کہ آپ چھوڑ دو، کوئی نہیں پڑھنا، کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ عزت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے، پڑھائی لکھائی کوئی بھی میٹر نہیں کرتی، ایسی چیز پہ عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعد میں آگے آنے والے جو ان سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پیرنٹس کبھی بھی ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں۔
ایک اور بات کہ دیکھیں صرف پاکستان کی اسی یونیورسٹی کا یہ حال نہیں, یہ تو سامنے آیا نا, وہ پکڑا گیا ہے. بہت سی یونیورسٹیز تعلیمی ادارے ایسے ہیں جن میں یہی معاملہ بن رہا ہے. اب سننے میں آیا کہ یہ میجر صاحب ہے جی, ریٹائر میجر ہے, اس کو کوئی اس کے بعد مطلب کہ اس کے بعد انویسٹیگیشن تو چلی ہے اس پر, لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا بنے گا, اس کو کیا اس نے رہا ہو جائے. پھر ان کے پاس اتھارٹیز ان کے پاس اتنی ہوتی ہیں, ان کے جانے والے یا ان کے پہنچے ہوئے ہستی ہیں, یہ کچھ بھی کر سکتی ہیں اپنا. اب اسی مقابلے میں دیکھا جائے کہ مدرسے میں کوئی واقعہ سے پیش آ رہتا ہے. اب 100 میں سے یہ ہے کہ ایسا واقعہ پیش آیا جائے تو سارے جو سے مولانا علماء حضرات ہیں جو سے ان کو ٹارگیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ سبھی ایسے ہیں. دین کو انہوں نے بدنام کر دیا ہے. یہ لبرل پارٹی ہے جو سے یہ مدرسے کو ٹارگیٹ کرنے لگ جاتے ہیں. جو سے لبرل پارٹی ہے ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ یونیورسٹیز میں کیسا ہو رہا ہے, صرف یہ تو سامنے آ گئی ہے اس کا پتہ ہے, لیکن بہت سی ایسی ہونی ہے بلکہ ہو رہا ہے ایسا. زیادہ تر یونیورسٹیز کالجز میں یہ شروعات ایسی چیزوں کی نا, یہ منشیات فروخت زیادہ ٹارگیٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے, تو اسٹارٹ یہی سے چیز جاتی ہے یہ والی. اب چلیں یہ تو جو سا ہے یہ کرمنل جو سا ہے مجرم یہ تو پکڑا گیا ٹھیک ہے, لیکن وہ مطلب اس ویڈیوز تھی وہ بھی ایک حد تک سیو رہ گئی ہے, کسی آگے کسی کے پاس نہیں گئی. لیکن جو چھپ چھپیتے یہ کام اور چلا رہی ہے, جو اور ایسے کام میں ایسے گینگز چلا رہی ہیں, وہ کتنی ایسی لڑکیاں ہوگی جو بلیک میلنگ کا شکار ہو رہی ہے. بہت زیادہ ایسی ہیں دب کے رہتی ہیں, وہ ایک بار ایسا سسٹم ہو جائے لیکن پھر ان کو بار بار ان کی بات ماننی پڑتی ہے. اور فائنلی ایک حال آخری ان کے پاس بچتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ آتا ہے ڈپریشن میں جا کے وہ سوسائڈ کر لیتی ہیں بس, اینڈ بھی بس سوسائڈ ان کا حال بچتا ہے ان کی نظر میں. اب دوسرا یہ کہ اگر کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ کوئی بھی اس مشکل میں پھنسے تو ضرور اب سب سے پہلے والدین سے بڑھ کر آپ کا کوئی نہیں ہوتا, والدین سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہوتا. ان کو ضرور بتائیں اس معاملے کے بارے میں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ کبھی بھی یہ ایسے چکروں میں پھنسے ہی نا, بالکل ہوشیار ہو کے رہنا چاہیے. ایسی جگہوں پہ بہت سارے درندے ایسے پھرتے ہیں کھلے عام کہ جو حوث کے پجاری ایسے شکار کرنے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں, جو ان کو نظر آتا ہے ایسے معصوم لڑکیاں جو ٹارگیٹ ملتا ہے ان پہ ٹارگیٹ ان کا ہوتا ہے, ان کو اٹیک کرتے ہیں وہ. آخر میں میری حکومت پاکستان سے صرف یہی گزارش ہے کہ اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا جرم کرنے کے لیے 10 دفعہ سوچے, اور دوسری اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے. تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.